برج ہوت اپنی فطرت کی وجہ سے ذائچے میں سب سے زیادہ منفرد اور دلکش برج، مزاج انتہائی حساس اور ہمدرد، دوسروں کے دکھ میں دکھی ہونے والے اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے، ہر کسی کی ہر ممکن مدد کرنے والے، روحانیت کی طرف مائل ہونے والے، لچکدار شخصیت کے مالک، ہر ماحول میں ڈھل جانے والے، اپنے رشتوں میں قربانیاں دینے والے، نرم طبیعت کے مالک، نرم دل کے مالک، محبت کرنے والے، سمجھدار، صبر و تحمل کے ساتھ فیصلے کرنے والے، انتہائی حساس طبیعت کے مالک۔ مگر اب بس 26 جنوری کے بعد اب سب کچھ بدل جائے گا۔ پائسز بھی 26 جنوری کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، مگر کیا ہونے والا ہے 26 جنوری کے بعد؟ ایسا کیا ہو جائے گا پائسز کی زندگی میں کہ پائسز جو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے برج ہے، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے برج ہے، جو سب سے زیادہ لچکدار برج ہے، وہ اپنی شخصیت کو یکسر تبدیل کر لے گا، اپنی فطرت کو بالکل تبدیل کر لے گا 26 جنوری کے بعد؟ مگر ایسا کیوں اور ایسا کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اسپیشلی پائسز کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر آپ کا سن سائن پائسز ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سن سائن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ 19 فروری سے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سن سائن پائسز ہے، اور یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑا ایسٹرولوجیکل ایونٹ ہونے جا رہا ہے پائسز کی زندگی میں، اور یہ ایسٹرولوجیکل ایونٹ کیوں بڑا ہے اس کی وضاحت آج کی اس ویڈیو میں ہوگی۔ یہ پائسز کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لے کر آنے والا ہے کہ جو پائسز کو، جن تبدیلیوں کا پائسز کو خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ تبدیلیاں ایسی ہوں گی کہ پائسز کی اپنی شخصیت کیا اپنی فطرت تک بدل جائے گی۔ پائسز جو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، پائسز جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پائسز جو دوسروں کی خاطر خود کو سرنڈر کر لیتے ہیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہنے والا۔ یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، یکسر بدل جائے گا۔ مگر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے نیپچون کا برج ہوت سے نکل جانا۔ جی ہاں، نیپچون وہ برج ہے جو انتہائی سست رفتار سیارہ ہے۔ یہ سال 2011 میں، اس کی کہانی شروع ہوتی ہے سال 2011 میں۔ جی ہاں، اس کے لیے ہمیں آپ کے ماضی میں جھانکنا پڑے گا اس تبدیلی کو جاننے کے لیے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا آج سے 15 سال پہلے، سال 2011 میں۔ 2011 میں جب نیپچون اپنے ہی برج پائسز میں داخل ہوا تو پائسز افراد کے لیے ایک غیر معمولی مگر خطرناک، حد تک دلکش دور کا آغاز تھا۔ اس وقت پائسز کی فطری حساسیت اور ہمدردی اور تصوراتی قوت کئی گنا بڑھ گئی۔ پائسز نے دنیا کو عقل سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس عرصے میں زندگی کے فیصلے منطق کے بجائے انٹیوشن، یعنی جو دل کہتا ہے اس کی بنیاد پہ ہونے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں بہت سے پائسز افراد نے ایسے رشتوں میں خود کو مکمل طور پہ جھونک دیا جہاں برابری نہیں تھی۔ نیپچون نے پائسز کو یہ یقین دلایا کہ قربانی دینا روحانیت ہے، خاموشی برداشت ہے، اور درد سہنا محبت ہے۔ یہ ایک ایلیوژن ہوتا ہے جو نیپچون ہماری آنکھوں کے آگے ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس دور میں پائسز اکثر خود کو دوسروں کے دکھ کا ذمہ دار بھی سمجھنے لگے کہ اگر کوئی رشتہ ناکام ہوا ہے، اگر کوئی شخص بدل گیا ہے، تو پائسز نے خود کو ہی قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ روحانی طور پر یہ ایک گہرا دور تھا۔ عبادت، مراقبہ، خواب اور اندرونی آواز بہت مضبوط ہو گئی، مگر اسی کے ساتھ حقیقت سے بھی ایک طرح سے فرار بڑھ گیا۔ بہت سے پائسز نے زندگی کے مشکل پہلوؤں سے بچنے کے لیے ایک فرار کی کیفیت اختیار کی، یعنی ایک روحانی طور پر ایکٹیو ہونے لگے۔ عملی زندگی جیسے پیسہ بنانا، کیریئر بنانا، اکثر نظر انداز ہوتی رہیں یہ چیزیں۔ نیپچون نے پائسز کو یہ سکھایا
پائسس کو یہ سکھاتا بھی رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ نہیں سکھایا کہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ 2011 سے لے کر 2018 تک پائسس ایک ایسے سمندر میں تیرتے رہے جہاں احساسات تھے مگر سمت واضح نہیں تھی۔ یہ دور روحانی طور پہ قیمتی ضرور تھا مگر ذاتی شناخت، آپ کی اپنی پرسنل آئیڈینٹی کمزور پڑ گئی اور سمجھے کہیں کھو سی گئی۔ دوسروں کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش میں آپ خود کو ہی بھولتے چلے گئے۔ 2018 کے بعد نیپچون کے اثرات پائسس پہ مزید گہرے اور انتہائی پیچیدہ بھی ہو گئے۔ پہلے تو صرف گہرے تھے مگر 2018 کے بعد یہی احساسات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ اگر پہلے دور میں خواب حسین تھے تو اس مرحلے میں وہی خواب اب سوال بننے لگے تھے۔ پائسس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جن رشتوں، خوابوں اور نظریات کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہاں سے وہی محبت اور سچ واپس نہیں مل رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب پائسس کی زندگی میں بار بار دھوکے سامنے آئے، غلط فہمیاں سامنے آئی، جذباتی طور پر آپ تھک گئے۔ نیپچون نے پائسس کو ایلیوژن کے آخری سرے تک پہنچا دیا۔ ایلیوژن مینس طرح کا سراب، دھوکا، آنکھوں کے آگے پردہ پڑ جانا تاکہ سچ خود ظاہر نہ ہو سکے۔ بہت سے پائسس افراد نے اس عرصے میں شدید ایموشنل بریک ڈاؤن محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کے لیے تو موجود ہیں مگر خود کے لیے خالی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں وکٹم مینٹیلٹی نے جنم لیا۔ میں ہی کیوں ہمیشہ قربانیاں دوں؟ جی ہاں، یہ سوال جنم لینے لگا پائسس کے دل میں اس دوران۔ مگر یہی سوال دراصل آپ کی بیداری کا آغاز تھا۔ سال 2020 کے بعد، خاص طور پر سیٹرن کے پائسس میں آ جانے کے بعد، حقیقت کا دباؤ بڑھ گیا۔ نیپچون اب مزید دھند نہیں کھڑا کر رہا تھا بلکہ دھند کے نتائج سامنے لے کر آ رہا تھا۔ جو رشتے صرف خواب پر چل رہے تھے وہ ٹوٹنے لگے، جو کیریئر صرف ایک آئیڈیلزم پہ کھڑا تھا وہ غیر مستحکم ہونے لگا۔ پائسس کے لیے یہ وقت انتہائی سخت تھا کیونکہ حقیقت قبول کرنا پائسس کے لیے بہت مشکل کام بن گیا۔ سال 2024 سے 2026 تک یہ مرحلہ کسی طرح مکمل ہوا۔ پائسس نے سیکھا کہ روحانیت کا مطلب خود کو مٹانا نہیں ہوتا بلکہ خود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ نیپچون نے آخرکار پائسس کو یہ سبق دیا کہ کمپیشن کے بغیر باؤنڈریز سیلف ڈسٹرکشن بن جاتی ہیں۔ 2026 تک پائسس جذباتی طور پر تھکا ہوا ضرور ہے مگر بے خبر نہیں ہے۔ اب پائسس یہ جان چکا ہے کہ کون سا خواب سچا ہے، کون سا محض ایک فریب ہے۔ نیپچون کے پائسس سے نکلنے تک پائسس ایک بچے سے ایک بالغ روح بن چکا ہے، جس نے خواب بھی دیکھے، اس کے خواب بھی ٹوٹے اور آخرکار پائسس نے حقیقت کو گلے لگانا سیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب تو کہانی تھی ماضی کی۔ ماضی میں 2011 سے 2026 تک کیا ہوتا رہا، یہ اس کی کہانی تھی، مگر اب آگے کیا ہوگا؟ نیپچون تو 26 جنوری 2026 کو پائسس سے نکل کر ایریز میں چلا جائے گا، لیکن اب کیا تبدیلیاں پائسس کے اندر آئیں گی؟ مالی معاملات کیسے رہیں گے؟ رشتے کیسے رہیں گے؟ پائسس کی اپنی خود کی شخصیت کیسی رہے گی؟ یہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ نیپچون کے برج حوت سے نکلنے کے بعد حوت والوں کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ نیا مرحلہ خوابوں کے ختم ہونے کا نہیں ہے بلکہ آنکھوں کے کھلنے کا مرحلہ ہے۔ پچھلے کئی برسوں میں حوت نے دل سے جینا سیکھا، دوسروں کے لیے قربانیاں دی، خاموشی سے تکلیف برداشت کی اور اکثر حقیقت کو نظر انداز کر دیا، دوسروں کے فیصلے خود پر مسلط ہونے دیے۔ اب آگے جو وقت آ رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب برج حوت خود کو سب سے آخر میں رکھنے کے بجائے خود کو اب سب سے پہلے رکھیں گے، خود کو سب سے زیادہ اب اہم سمجھیں گے۔ وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اب
ہر کسی کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اور ہر دکھ کو برداشت کرنا نیکی نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت میں برج حوت زیادہ سمجھدار ہوں گے، زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ حقیقت پسند ہوں گے، فیصلے جذبات کے بجائے دل کے بجائے دماغ سے کریں گے، سوچ سمجھ کے کریں گے۔ جو چیز نقصان دے رہی ہوگی اسے چھوڑنے کی ہمت بھی پیدا کریں گے، چاہے وہ رشتہ ہو یا کام ہو یا کوئی عادت ہو۔ آگے آنے والے برسوں میں برج حوت کی زندگی میں سکون آہستہ آہستہ واپس آ جائے گا۔ پہلے کی طرح ذہن ہر وقت الجھن میں اب نہیں رہے گا، دماغ آپ کا جو دھند میں بھرا رہتا تھا وہ کلیئر ہو جائے گا، کوئی فوگ نہیں ہوگی آپ کے مائنڈ میں، سوچ بالکل صاف ہو جائے گی، دل ہلکا ہو جائے گا۔ برج حوت اب ہر بات کو دل پر نہیں لیں گے، ہر خاموشی کو محبت نہیں سمجھیں گے، رشتوں میں برابر لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جو لوگ صرف آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ خود بخود آپ کی لائف سے مائنس ہو جائیں گے، جو سچے ہوں گے وہ رک جائیں گے۔ یہی قدرتی چھانٹی ہے۔ اس مرحلے میں برج حوت کو کبھی کبھی پرانا وقت یاد آ سکتا ہے، کیونکہ خوابوں میں بھی ایک کشش ہوتی ہے، مگر اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ خواب اکثر حقیقت کے بغیر ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ محض ایک خواب ہوتے ہیں۔ مالی معاملات میں بھی بہتری آ جائے گی، کیونکہ آپ برج حوت اندھا بھروسہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کریں گے، کسی کی خوشی کی خاطر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں گے، اپنی محنت کی بھی قدر کرنے سیکھیں گے، مفت میں سب کچھ دینے کی عادت ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا۔ اگرچہ دولت اتنی جلدی نہیں آتی کسی کے پاس ہی، مگر جو بھی آئے گی وہ قائم رہے گی، روحانی طور پہ بھی تبدیلی آئے گی۔ اب عبادت یا دعا حقیقت سے بھاگنے کا ذریعہ نہیں ہوگی، بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کا راستہ بنے گی۔ برج حوت اب نرم دل تو رہے گا، مگر اب کمزور نہیں رہے گا۔ وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھے گا ضرور، مگر اپنا وجود قربان نہیں کرے گا۔ یہی آنے والے وقت کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ ایک ایسا برج حوت ہم دیکھیں گے جو احساس بھی رکھے گا، عقل بھی رکھے گا، محبت بھی کرے گا اور خود کی حفاظت بھی کرے گا، مگر اب بلا وجہ بے وجہ خواہ خواہ کسی کے لیے قربانیاں نہیں دے گا، اور یہی حوت کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چلے